اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہیر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے ہر گزرتے ہوئے لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ پاکستان افیئر کا ٹاپک ہے جی آج کا، اور اس کا نام ہے پاکستان نیشنل انٹرسٹ۔ شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے نیشنل ایمز کون کون سے ہیں۔ میں یعنی کہ اوپر سے دیکھ کے آپ کو تھوڑی سی ہیلپ، مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے اوپر سے دیکھ کے مجھے ہیلپ لینی پڑے گی۔ تو کیپ آور پیپل سیف فرام اینیمیز، یہ ہمارے وہ نیشنل انٹرسٹ ہیں، یعنی کہ نیشنل انٹرسٹ ایمز ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہمارا یہ جو آج کا ٹاپک ہے یہ اسٹے کرتا ہے۔ پہلا جی، کیپ آور پیپل سیف فرام اینیمیز۔ سب سے پہلا جو ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے وہ ہے کہ ہمارا اپنے لوگوں کو دشمنوں سے بچایا جائے۔ پروٹیکٹ اوور الائز فرام اینیمیز، جو ملک ہمارے دوست ہیں ان کو دوسرے دشمنوں سے بچایا جائے، اپنے دشمنوں سے بھی بچایا جائے۔ اکانومک پراسپیرٹی ہو، انٹرنیشنل فری ٹریڈ ہو دوسرے یا قریبی ممالک کے ساتھ، جو کہ چائنا کی صورت میں یا سی پیک یا ون بیلٹ ون روڈ کے ذریعے ہمیں انشاءاللہ اچیو ہو جائے گا۔ پروٹیکٹ ہیومن رائٹس ابیوزز، پروٹیکٹ ملٹری اینڈ سیکیورٹی انٹرسٹ اراؤنڈ دا ورلڈ۔ اپنے ملک کا جو سیکیورٹی انٹرسٹ ہے اس کو پورے یعنی کہ دنیا کے حوالے سے، دنیاوی حوالے سے بھی مطلب آل اوور دا ورلڈ اس کو سب سے پہلے یعنی کہ فرسٹ پرائرٹی پہ رکھنا، اپنی ملٹری اور اپنے سیکیورٹی انٹرسٹ کو۔ اس کے بعد ہے کوآپریٹ ان انٹرنیشنل لاس گورننگ اور مینٹین اسٹیٹس آف موسٹ ملٹری پاورفل نیشن، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ملٹری کے لیے ہمیں سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، یہ بھی ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے۔ پروٹیکٹ اکانومک فرام انفیئر ٹریڈ، اپنی اکانومک کو انفیئر ٹریڈ یعنی کہ غیر قانونی قسم کی جو ٹریڈ ہوتی ہے اس سے محفوظ رکھنا۔ انٹرنیشنل لیول پر پیس ریکوائر ہے، یعنی کہ یہ بھی ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے۔ ڈیموکریسی اور ایز ویل ایز پولیٹیکل فریڈم، یہ تمام چیزیں ہیں جو ہماری نیشنل انٹرسٹ ایمز کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اگر بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو بیک گراؤنڈ کے اندر سب سے پہلے ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان کی موومنٹ کس چیز کے اوپر بیس کر رہی تھی۔ دیکھیں، پاکستان میں جب پاکستان بننے سے پہلے جب مسلم لیگ اسٹیبلش ہوئی 1906 کے اندر، 30 دسمبر 1906 ڈھاکہ کے اندر، سر آغا خان جو اس کے پہلے پریزیڈنٹ، اور انہوں نے یعنی کہ مل کر سر محمد شفیع نے اس کا نام تجویز کیا اور سر آغا خان جو تھے وہ اس کے پہلے پریزیڈنٹ بنے۔ تو اس چیز کے بعد مطلب اس کا ایم یہ تھا کہ سب سے پہلے اس کا تو ایم یہ تھا کہ ہم نے برٹش کی طرف لائلٹی یعنی کہ رکھنی ہے، لیکن بیسیکلی اس کا ایم تھا کہ ہم اپنے پولیٹیکل رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکیں انڈو پاکستان میں، جہاں پر کانگریس جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی تھی، اور جہاں پر برصغیر کے اندر مطلب برٹش ایسٹ انڈین کمپنی کی جو حکومت تھی برٹش کی، وہاں پر مسلمانوں کی جو کہ آلموسٹ مور دین 25% یعنی کہ سیکنڈ موسٹ یعنی کہ مائنارٹی کے حوالے سے دوسری بڑی تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی تھی، تو ان کے پولیٹیکل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی تھی۔ اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہماری مسلم لیگ بنائی گئی، اس کا پہلا مقصد یہ تھا کہ مطلب مسلمانوں کو ان کے رائٹس دیے جائیں۔ دوسرے نمبر پر جو 1930 کے اندر علامہ اقبال نے اپنا خطبہ الہ آباد دیا، جس کے اندر آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ جو نارتھ ویسٹرن یعنی کہ علاقے ہیں وہ ہمیں مسلمانوں کو پروونشل اٹانومی کے ساتھ یا ایک الگ اسٹیٹ کے یعنی کہ عہدے کے ساتھ وہ چیزیں ہمیں دے دی جائیں، تاکہ ہم مسلمان اپنے آپ کو مذہبی حوالے سے، سیاسی حوالے سے اور سماجی حوالے سے اور پولیٹیکلی یا مطلب سیاسی حوالے سے، ہر حوالے سے ہم اپنے حقوق کو اپنے نظریات، اپنے قومی مفاد اور اسلامک روایات کے مطابق جو ہے وہ ڈھال سکیں۔ اور جس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ پنجاب NWF جو فارمر NWF جس کا نام KPK بنا، اور NWF آپ کو پتہ ہے کہ 1937 کے اندر اس کو صوبے کا اسٹیٹس ملا، جبکہ بلوچستان کو 1970 میں صوبے کا اسٹیٹس ملا، اور سندھ کو مطلب 1935 میں، کیونکہ سندھ جو ہے وہ اس سے پہلے بمبئی کا حصہ تھا، تو یعنی کہ ان تمام صوبوں کو ایک سنگل سٹیٹ بنا دیا جائے، مطلب ہاں بالکل ایک سنگل سٹیٹ بنا دیا جائے۔ اس کے بعد وہ یہ بھی انہوں نے محسوس کیا تھا کہ دا لائف آف اسلام ایز اے کلچرل فورس ان انڈیا ویری لارجلی ڈیپینڈ آن اٹس اسپیسیفائڈ ٹیریٹری، کہ ایک اسلامی روایات کے مطابق ایک یونائٹڈ انڈیا میں زندگی گزارنا کافی حد تک مشکل ہے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ انتہا پسند ہندو جو ہیں ان کی وجہ سے۔ اچھا جی، آئیڈیالوجی کی بات کریں تو پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا تھی شروع کے اندر، کہ ٹو نیشن تھیوری ایک آپ کے سامنے ہے جی، کہ جس کی بنیاد کہا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان نے رکھی، کہ جب 1867 میں 1867 میں بنارس کے اندر اردو ہندی
تنازع یا اردو ہندی کنٹروورسی جسے کہتے ہیں وہ ابھر کر جب سامنے آئی تو وہاں سے ٹو نیشن تھیوری کی کہا جاتا ہے کہ یہ بنیاد پڑی۔ پاکستان واز بورن ان اے سی آف چیلنجز، اور جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کو ریفیوجیز کا چیلنجز تھا، انڈسٹری نہیں تھی، ویل ڈیولپڈ آرگنائزیشن نہیں تھے، ہمارے آفسز جو ہیں وہ ہمیں کرائے کے مطلب مکانے اور دکانات وغیرہ لے کر ان کے اندر ہمیں اپنے آفس کی سیٹلمنٹس کرنی پڑی، اور ہمارا کوئی ویل ڈیفائنڈ کیپٹل نہیں تھا، ہمارے پاس مینجمنٹ نہیں تھی، جو بھی اپر مینجمنٹ اور انڈسٹری تھی وہ ساری کی ساری جو تھی وہ انڈیا کے اندر تھی آلریڈی ہی، اور صرف ہمارے پاس جو چیز سب سے اچھی تھی یا مطلب سب سے زیادہ بہتر چیزوں میں یعنی کہ بہتر آرگنائزیشنز کے اندر جو تھی وہ ہمارے پاس فوج تھی، کیونکہ فوج کا ہمیں 33% حصہ جو ہے وہ انڈیا سے آیا تھا، اور یعنی کہ 66% فوج جو ہے وہ انڈیا کے حصے میں آئی، 33% فوج جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آئی۔ ساتھ ہی ساتھ بیوروکریسی کا جو رول ہے وہ بھی اس میں کافی حد تک میٹر کرتا ہے، کیونکہ پاکستان میں کے شروع میں بھی اس کا کافی حد تک رول رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ کیسے یہ سول ملٹری بیوروکریسی جو ہے اس نے ملک کے اندر اپنا رول اسٹیبلش کیا، اور اس کے بعد فلاں فلاں فلاں۔ اچھا، اس کے بعد سلاٹر اینڈ ڈسپلیسمنٹ آف ملینز، اور مطلب انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل اور ایکسٹرنلی یا مطلب پاکستان کے اوپر جو ریفیوجیز کا بوجھ بڑھ گیا تھا ان کی سیٹلمنٹ کرنا، یہ بھی پاکستان کے لیے کافی مشکل کام تھا۔ لہٰذا اس کے بعد کشمیر ڈسپیوٹ جو آج تک ہم دونوں ملکوں کے درمیان ایک پرماننٹ بون آف کنٹینشن کے ساتھ جو آج بھی کھڑا ہوا ہے، تو یہ بھی اس وقت یعنی کہ 1948 کے اندر جس کے اوپر جنگ بھی ہوئی، اور 33% حصہ اس کا جو ہے وہ پاکستان نے اپنے حصے لے لیا، 15% حصہ جو ہے وہ چائنا لے گیا، اور باقی جو حصہ بچا وہ کشمیر کے پاس مطلب انڈیا کے پاس ہے، جسے ہم انڈین آکوپائڈ کشمیر جس کے اوپر آج کل کرفیو بھی لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مدد فرمائے اور ہمارے اندر اتنی ہمت پیدا فرمائے کہ ہم ان کے لیے آواز بلند کر سکیں، ان کے لیے فرنٹ لائن پہ آ کر بول سکیں۔ خیر، اچھا آگے چلتے ہیں۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان میں سب سے جو پہلا پوائنٹ آتا ہے ایٹ دا کریشن آف پاکستان۔ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت قائد اعظم جو ہے مطلب جو ہماری اپر لیڈرشپ ہے وہ تقریباً ناپید یعنی کہ ہو گئی تھی پاکستان کی کچھ انیشیل سالوں کے ساتھ، کیونکہ قائد اعظم کی وفات جو ہے وہ پاکستان بننے کے 13 منتھ بعد ہو گئی، اور اپنا پہلے وزیر اعظم صاحب خانزادہ لیاقت علی خان صاحب جو ہیں ان کو 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت باغ کے اندر شہید کر دیا گیا۔ تو یہ بھی پاکستان کے لیے کافی، کیونکہ ابھی پہلا آئین بھی نہیں بنا تھا تو ان کی شہادت جو ہے وہ ہو گئی تھی، تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک چیلنج تھا۔ اس کے بعد پاکستان ریکوائرڈ لیڈرشپ ٹو میٹ چیلنجز ٹو پوسٹ پاکستان پارٹیشن، بٹ آئرونیکلی پاکستان کوڈ ناٹ ڈیولپ لیڈرشپ ہی ہوپڈ۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں پتہ چل گیا انڈیا جبکہ انڈیا کے پاس جو ہے دوسری طرف جواہر لال نہرو جیسا بندہ جو ہے وہ مطلب 1958 تک ان کے سروں کے اوپر رہا، یعنی کہ مزید آگے 17 سال تک بلکہ انڈیا جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ کے اندر رہا تھا، اور ویل ڈیولپڈ اور ویل گرومڈ جسے ہم کہتے ہیں کہ مطلب اس کی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ مطلب پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کا گورنر جنرل جو ہے میں اتنی دھوتیاں تبدیل نہیں کرتا جتنے وہ وزیر اعظم تبدیل کر دیتا ہے۔ تو خیر یہ مطلب پالیٹکس تھی جو 1947 سے 1956 تک تھی، اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے۔ اس کے بعد آئیڈیالوجی آف پاکستان کے اندر فارن پالیسی آف پاکستان کا عمل درآمد ہے۔ فارن پالیسی میں جو سب سے پہلی چیز ہمیں ہارڈل پیش آئی وہ تھا فیوڈل کلاس آف پاکستان، کیونکہ پاکستان کو شروع سے لے کر بلکہ پچھلے 10 سالوں تک آج بھی جو ہے وہ 22 ایسے خاندان ہیں جو ملک کے اندر 80% معیشت کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، ان کا پالیٹکس کے اندر بھی کافی حد تک ہولڈ ہے، اور وہ تمام قسم کی اکانومک پالیسیز اپنے بزنس پلانس کے مطابق بناتے ہیں تاکہ فیوڈلی طور پر پاکستان کو ہینڈل کیا جا سکے۔ اس کے بعد ریفیوجی بیوروکریٹس جو ہو کیم فرام انڈیا بیکیم دا بیکاز آف بیٹر کوالیفیکیشن۔ اس کے بعد ملٹری جو ہے اس کے بھی ہمیں یعنی کہ نیشنل سیکورٹی ایشوز مطلب اس کے حوالے سے بھی آئے۔ ریلیجیس کلاس جو تھی اس نے پاکستان کو تو بننے سے ہی کافی حد تک اپوز کیا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یونائٹڈ انڈیا کے اندر ہم اسلام کی جو مطلب نشو و نما ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے، تبلیغ و دین کا کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو خیر یہ علماء کرام تھے اس وقت کے، جو وہ سوچتے تھے وہ ہم سے تو بہتر سوچتے تھے، ہم علماء کی قدر کرتے ہیں، دل و جان سے زیادہ ان سے پیار کرتے ہیں۔ اچھا، لاس آف بلوڈ اینڈ ارریپلیسیبل لیڈر مطلب ڈیورنگ پاکستان برتھ، تو پاکستان کی جب ابھی برتھ ہی ہوئی تھی تو ہم نے اپنے لیڈرز کو کھو دیا، مطلب قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ گورنر جنرل آف پاکستان تھے پہلے، اور 71 سال 8 ماہ کی زندگی آپ نے پائی، اور 13 ستمبر 1948 کو آپ اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ اچھا جی، آگے نمبر 3 کے اوپر اگر نیشنل انٹرسٹ کی بات کریں تو وہ ہے ڈیفینس آف کنٹری۔ نیشنل سیکورٹی بیکیم نیشنل
پرائورٹی، ٹھیک ہے، مطلب ہماری نیشنل پرائورٹی کے اوپر یہ نیشنل سیکیورٹی آتی ہے. وائل ڈیولپمنٹ ڈپینڈ آن ایکسٹرنل ریلیشن اینڈ موبلائزنگ انٹرنل ریسورسز. اب ڈیفینس آف کنٹری کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایکسٹرنل ریلیشنز کو امپروو کریں، ٹھیک ہے، اور انٹرنلی طور پر جو بھی ریسورسز ہیں ملک پاکستان کے اندر، چاہے وہ ایگریکلچر ریسورسز ہیں یا مطلب پہاڑوں کے اندر چاگی کے مقامات پر، یا مطلب جو بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں، منرلز ہیں، ان کو ویل ایکسپوز اور موبلائز کیا جائے، ان کو ایکسپلور کیا جائے، ان کا استعمال کیا جائے. اچھا، نمبر 4 جو ہمارے نیشنل پالیسی آتی ہے مطلب وہ ہے نیشنل انٹرسٹ اور ٹرینڈز آف فارن پالیسی، کہ ہماری فارن پالیسی کے ٹرینڈز جو ہیں وہ کیسے کیسے تبدیل ہوتے رہے. اچھا، کوورڈلی لیکنگ ان فیتھ اینڈ ویسٹرن انفلوئنسڈ. اچھا جی دیکھیں کہ مطلب نا شروع کے اندر جب ہم نے فارن پالیسی یا نیشنل ٹرینڈز کی بات کریں تو ہمیشہ جو ہمارا نیشنل ٹرینڈز رہا ہے وہ یہ کہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے ہم کسی فارن کنٹری کے ساتھ ہاتھ ملائیں، کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو اس کے پاس 2 چوائسز تھے کہ یا یہ رشیا کے پاس جائے یعنی کہ USSR کے پاس، یا امریکہ کے پاس جائے. USSR جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم سے ابھی تازہ فارغ ہوا تھا، تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، کیونکہ ہمیں پیسے چاہیے تھے اپنے ملک کی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے اور مختلف قسم کے پروجیکٹس کو انیشیٹ کرنے کے لیے. لہٰذا یہ جو ہمیں پیسے ہے یہ صرف امریکہ ہی دے سکتا تھا. تو خان لیاقت علی خان صاحب جو ہیں وہ آئی تھنک فیبرری 1950 کے اندر جو ہے وہ آپ امریکہ میں گئے تھے. تو اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ سے ہمارے معاہدات اور جو ہمارا پالیسی یا فارن پالیسی ٹرینڈ ہے وہ آہستہ آہستہ چینج ہوتا چلا گیا. اچھا جی، اس کے بعد ہم اگر پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کریں تو کیسے بھٹو کی حکومت کو گرایا گیا اور اس کی جگہ پہ اسلامائزیشن کے نام سے ایک جو پالیسی ہے وہ متعارف کرائی گئی، بیکاز اٹ واز اسلام ان دا سروس آف ملٹری ڈکٹیٹرشپ ناٹ فار اسٹیٹ اینڈ پیپل ان سروس آف اسلام، ناٹ فار اسٹیٹ اینڈ پیپل ان سروس آف اسلام. اچھا، یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھٹو کی حکومت کو گرایا گیا تو اس کے پیچھے جو اسلامائزیشن کی پالیسی تھی اس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ ملک پاکستان کے اوپر ملٹری ڈکٹیٹرشپ جو ہے اس کا کسی نہ کس طرح رول ہونا چاہیے، اور وہ رول جو ہے ایک اسلام کی یعنی کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے وہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے اس نے اپنا رول کو جاری رکھا تھا. اچھا، اس کے بعد ملٹری ڈکٹیٹرشپ اینڈ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کا ہمیشہ یہی زیادہ تر تھرسٹ رہا ہے نیشنل پالیسیز اور فارن پالیسیز کے اوپر کہ کسی نہ کسی طرح ان کا انفلوئنس جو ہے وہ ان دونوں چیزوں میں زیادہ سے زیادہ ہو. یعنی کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ پاکستان کی نیشنل پالیسیز اور فارن پالیسیز جو ہیں ان کے بنانے میں، ان کو امپلیمنٹ کرنے میں، امینڈمنٹ کرنے میں، چینج کرنے میں، یا ان کو کہیں سے بھی یعنی کہ کسی نہ کسی طرح بھی اپنا مطلب جیسے بھی ان کو ریگولیٹ کرنے میں ان کا کردار بھاری سے بھاری رہے. اس کے بعد آپ کے سامنے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے 1990 سے لے کر 1999 تک 2 مرتبہ 1988 سے 1999 تک 2 مرتبہ بھٹو گئی، 3 مرتبہ جو ہے وہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب گئے. اور اس کے بعد مزید جو ڈیموکریٹک ایرا جو ہمارا ایرپٹیڈ ہوا وہ پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں. تو خیر اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. جو ہمارا اس کے بعد نیشنل انٹرسٹ میں آتا ہے وہ ہے ڈائلیما آف پاکستان. اچھا، ڈائلیما آف پاکستان میں بات کریں تو نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن بائی دوز ہو ایکسرسائز پاورز اینڈ ایلوکیشن آف ریسورسز. اب یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ ڈائلیما پایا جاتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ ہمیشہ وہی لوگ ڈیفائن کریں گے کہ وہ جو یعنی کہ پاور کو ایکسرسائز کر رہے ہیں یا جو یعنی کہ ریسورسز آف ایلوکیشن کر رہے ہیں، مطلب یا جو ریسورسز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں یا جو پاورز کو مطلب ہینڈل کر رہے ہیں. نیشنل انٹرسٹ کو وہی لوگ اچھی طرح ڈیفائن کریں گے. لیکن اس ٹرینڈ کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے یعنی کہ ایک ایجوکیٹڈ اپنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لٹریسی ریٹ ہے پاکستان کا وہ آہستہ آہستہ امپرومنٹ کی طرف جا رہا ہے، اور لوگ کانشیسنس کی طرف آ رہے ہیں کہ کیسے اپنے مطلب کیسے آرگنائزڈ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک آرگنائزڈ ملک کے لیے ضروری ہوتی ہے. اچھا، آگے پہ چلتے ہیں ڈیموکریسی ایز پولیٹیکل تھیٹر ان شیپ آف فائٹنگ امانگ میجر پارٹیز. اچھا، یہ ڈائلیما پاکستان میں دوسرا پوائنٹ یہ بھی نوٹ کریں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مطلب جو
پولیٹکس ہے وہ ایک تھیٹر نما بن گئی ہے، ٹھیک ہے، تھیٹر ان شیپ آف فائٹنگ امنگ میجر پارٹیز، جو کہ میجرلی جو پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ منگلنگ کرتی اور کوائلیشن کرتی اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ آتی جاتی ہیں. پیپل ناٹ فولڈ بٹ ناٹ یٹ سفیشینٹلی اویئر آف اسٹرینتھ. لوگ ابھی تک جو ہے وہ اس چیز سے مطلب اتنے اویئر نہیں ہوئے، لیکن اتنی جلدی ابھی تک ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ مطلب کیسے یہ جو پالیٹکس ہے اس کے کھیل کو کھیلا جا رہا ہے. کیونکہ البرٹ آئنسٹائن نے بھی کہا تھا کہ یو میک فول سم پیپل فار سم ٹائم بٹ ناٹ آل دا پیپل آل دا ٹائم. اچھا جی، اس کے بعد اگلا نیشنل انٹرسٹ ہے ریلیشن ود نیبرس. ہمارے ریلیشن ود نیبرس کی بات کریں تو آن بیسز آف کنکریٹ اچیومنٹ ڈیولپمنٹ آف انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ ہینڈلنگ بائی لیٹرل ریجنل اینڈ انٹرنیشنل ریلیشن فیسیلیٹیٹ میکسیمم پاسبل گروتھ ریٹ. اچھا جی، جو ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے وہ یہی اس چیز پر بیس کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح بیسک کنکریٹ اچیومنٹ ہونی چاہیے، ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ کے اوپر، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ ایک دوسرے یعنی کہ قریبی ممالک کے ساتھ بائی لیٹرل اور ریجنل انٹرنیشنل ریلیشن ہونے چاہیے ہمارے ان کے ساتھ، اور میکسیمم ہماری جو گروتھ ریٹ ہے وہ ان کے ساتھ اچھے ریلیشن کے ذریعے ہونی چاہیے. نیوکلیر ویپن کی بات کریں ہمارے ریجن کے اندر یا ہمارے ملک پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں، تو جو ہے وہ نیوکلیر انٹرسٹ میں یعنی کہ شروع سے اگر بات کریں تو 18 مئی 1974 کو جب اس کے بعد اس کے کیا نام ہے انڈیا نے حملے کیے تھے یہ اور اپنے آپ کو ایک نیوکلیر اسٹیٹ ڈکلیئر کیا تھا، تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے. لیکن آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو یعنی کہ اس بات کا کریڈٹ واقعتاً جاتا ہے کہ اس نے اس چیز کی شروعات کی تھی جب وہ پاور اینڈ منرل ریسورسز کا وہ منسٹر تھے 1972 سے پہلے. تو کیونکہ 1972 میں یعنی کہ 20 دسمبر 1971 کو تو آپ پریزیڈنٹ بن گئے، تو اس سے پہلے جو آپ کے پاس عہدہ تھا وہ تھا منسٹری کا یعنی کہ واٹر اینڈ ریسورسز پاکستان کا، اس کا آپ کے پاس عہدہ تھا. تو آپ نے اس عہدے میں رہتے ہوئے آپ نے اس چیز کی شروعات کر دی تھی ملتان کے اندر، مطلب کاہوٹا کے مقام پر آپ نے مطلب اس لیبارٹری کی ڈیولپمنٹ کر دی تھی انڈر دا لیڈرشپ آف عبدالقدیر خان. اور بعد میں جب آپ پریزیڈنٹ بنے مزید آپ نے کنٹینیو رکھا، اور 1972 میں جب آپ وزیر اعظم بن گئے تو 1973 میں، تو اس کے بعد آپ نے اس چیز کو کنٹینیو رکھا کہ آپ مطلب جب 18 مئی 1973 کو اپنا انڈیا نے دھماکے کیے تو اب اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم لوگ گھاس کھا لیں گے لیکن ہم ایٹم بم ضرور بنائیں گے. اس کے بعد اس چیز کی کنٹینیو یعنی کہ رہی اور مطلب یہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہی، اس کے اوپر ریسرچ ہوتی رہی، اور آخر کار ہمیں جو ہے وہ 28 مئی جسے ہم یوم تکبیر بھی کہتے ہیں 28 مئی 1998 کو نیوکلیر اسٹیٹ ہم نے ڈکلیئر کیا. وی ہیڈ نو آپشن بٹ ٹو ڈیولپ اے نیوکلیر ویپن ٹو کمپیٹ ود ملٹری پاورز آف انڈیا، ادروائز انڈیا ووڈ ناٹ ٹیک اس سیریسلی. ٹھیک ہے جی. پھر 1998 میں ہم نے اس کا جواب دیا. پھر واجپئی صاحب 1999 میں لاہور میں آئے اور لاہور ڈکلیریشن سائن ہوئی. پھر اس کے اگلے سال ہی 1998 کے اندر جو ہے وہ کارگل کنفلکٹ چلا گیا، جس کو میوچلی طور پر امریکہ اور کچھ بڑی چین اور ملائیشیا، ترکی اور سعودی عرب کی مدد سے مل کر جو ہے وہ بائی لیٹرلی طور پر اس چیز کو سالو کیا گیا، مطلب اس کنفلکٹ کو ریزالو کیا گیا. اچھا جی، اس کے بعد بات کریں انٹرنل چیلنجز کی. انٹرنل چیلنجز میں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہمارے پاس رہی ہے 1977 سے 1988 تک جو ملٹری رول رہا 1977 سے سب سے پہلے 1958 سے 1971 تک، مطلب کہ آلموسٹ 1972 تک، کیونکہ 20 دسمبر 1971 کو جنرل یحییٰ خان نے ہینڈ اوور کیا تھا اپنی پاورز کو پریزیڈنٹ کو، یعنی کہ پریزیڈنٹ دوسرے بن گئے تھے یحییٰ خان کی بجائے ذوالفقار علی بھٹو. پھر اس کے بعد مارشل لا لگا 1977 سے 1988 تک، پھر لگا 1999 سے 2008 تک جو ہے وہ آنورڈ ہم کہہ سکتے ہیں ملٹری رول جو ہے وہ رہا تھا. یہ ایک ہمارا سب سے زیادہ بڑا کانفلکٹ ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی اس میں ہی آ جاتی ہے. اس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس جو ہے دیٹ نیشنل انٹرسٹ آر سپریم اینڈ شیل گائیڈ پاکستان پالیسی اینڈ رسپانس ٹو آل چیلنجز آل ٹائم. اچھا، اٹ پرووائڈ کلیئرٹی ان گورنمنٹ ڈیسیژن ان ہسٹری اسٹریٹجک ڈیسیژن have been taken from national interest, for example in form of disaster consequences, military takeover and positive ones too.
اب وہ انٹرنل چیلنجز میں یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی ملک پاکستان کے حالات کو تھوڑا بہت بھی خراب ہوتا ہوا دیکھا گیا، انٹرنلی طور پر ڈسپیوٹ پالیٹکس کے اندر جب سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی، تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیشہ ملٹری نے ٹیک اوور کیا، اور اتنے اور اسی ملٹری یعنی کہ ٹیک اوور کے نتیجے میں ہی ہمارا اپنا جو ونگ ہے، ہماری آدھی یعنی کہ 54% جو پاپولیشن 1971 میں ہم سے جدا ہو گئی۔ 16 دسمبر 1971 کو جو ہے بنگلہ دیش بنا تھا، اور 1972 میں اس کو سب سے پہلے کامن ویلتھ نے ریکوگنائز کیا تھا، اور جیسے ہی اس کو کامن ویلتھ نے ریکوگنائز کیا تو اس میں سے ذوالفقار علی بھٹو نے وڈرا کر لیا تھا، لیکن بعد میں مجبوراً ہمیں انٹرنیشنل کی جب یونائٹڈ نیشن نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا، تو انٹرنیشنلی پریشر کی وجہ سے اور جب لاہور کے اندر 1974 کے اندر OIC کا اجلاس ہوا، تو ہم نے اس اجلاس میں باقاعدہ طور پر بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا ایک الگ ملک، اور اس اجلاس کے اندر شیخ مجیب الرحمان نے بھی شرکت کی تھی۔ تو یہ تھا ہمارا نیشنل انٹرسٹ، جس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہو یا کوئی شکایت مسئلہ مسائل ہو تو پلیز کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے، ضرور بتائیے، کوئی سجیشن دینا چاہیں تو وہ بھی ضرور بتا دیجیے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔